ہیں کہ تصوف کسے کہا جاتا ہے۔ میں تقریباً 8-10 معنی یہاں پر بیان کروں گا، پھر آخر میں اس کا خلاصہ بھی پیش کروں گا کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ تصوف کا مطلب ہے جہالت سے نجات اور معرفت کو حاصل کر لینا۔ جہالت سے نجات حاصل کرنا، جہالت سے نجات حاصل کرنا یعنی علم حاصل کرنا، اور حصول معرفت یعنی جو چیزیں ذات باری تعالیٰ کی پہچان کروانے والی ہوں ان کو حاصل کرنا۔ یہ ایک معنی ہے، جہل سے نجات حاصل کرنا اور معرفت کا حصول کرنا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے تہذیب اور تزکیہ نفس۔ تہذیب اور تزکیہ نفس۔ جب میں نے اپنے بیان کا آغاز کیا تو خطبے کے اندر میں نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ یہاں پر یہ آیت مبارکہ جو ہے کئی مرتبہ پچھلے سالوں میں پڑھی گئی ہوگی، اور آنے والے جو ایام ہیں ان کے اندر آپ یہ آیت مبارکہ بکثرت سنیں گے، یہ بکثرت سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمانا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ یہ میرے بیان کا موضوع نہیں، لیکن چلیے یہ آیت مبارکہ میں نے اپنے بیان کے موضوع کے لیے منتخب کی ہے، تو میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنکھ کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں ہاتھوں کی نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ پھر یہ جو تمام تر نعمتیں ہیں قرآن کے اندر ان کا بیان ہوا، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ کتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں، یہ کتنی ہی نعمتیں ہیں، یہ ہر طرح کی نعمت تمہیں دی ہے، لیکن قربان جائیے اللہ نے ہمیں آنکھ کی نعمت دی ہے لیکن کبھی جتلایا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں زبان کی نعمت دی ہے لیکن کبھی بتلایا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں سماعت دی ہے لیکن کبھی جتلایا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت دی ہے لیکن کبھی جتلایا نہیں ہے۔ قرآن میں صرف ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بیان کرتا ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے، جتلاتا ہے کہ اے مومنو تم پر ہم نے یہ احسان کیا ہے، ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہے، ہم احسان نہیں جتلاتے ہیں، ہم نے تمہیں کان دیے ہیں، احسان نہیں جتلاتے ہیں، لیکن ہاں ہم نے تم پر یہ احسان ضرور کیا ہے کہ تمہارے اندر اپنا محبوب رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اب جو میں نے دوسرا معنی بیان کیا کہ تصوف کا معنی ہے تہذیب اور تزکیہ نفس، نفس کی صفائی، نفس کی ستھرائی، نفس کو غلاظتوں سے دور کرنا، نفس کو گندگی سے دور کرنا، اور نفس کے اندر پائی جانے والی جو بیماریاں ہیں، جو کدورتیں ہیں، جو غلاظتیں ہیں، ان کو دور کرنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہاں ہمارا یہ احسان تم پر ہے کہ ہم نے اپنا محبوب تم پر رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ رسول تم میں سے ہے۔ اس کی 3 باتیں یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ قرآن کی آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور تمہارے دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں صاف اور ستھرا کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تصوف کا معنی اگر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں دیکھا جائے تو علماء ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر 3 معنی پر مشتمل تصوف کا معنی بیان کیا گیا ہے، 3 چیزوں پر مشتمل۔ نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نمبر 2 تزکیہ نفس، جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن اس کے دل میں سما جاتا ہے تو پھر اس کا دل پاک اور صاف ہونے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، حالانکہ پیچھے آیت قرآنیہ کا ذکر آ چکا ہے لیکن بعد میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، علماء ارشاد فرماتے ہیں پہلے صرف آیات پڑھنے کا ذکر ہے اور بعد میں آیتیں سمجھانے کا ذکر ہے، کہ صرف آیات پڑھ دی جائیں اور آیات پڑھ کر ان کو سمجھایا نہ جائے، نہیں،
ایسا نہیں، بلکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ انسان ہے، یہ وہ ذات ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اللہ کے قرآن کی آیتوں کو پڑھتے بھی ہیں اور پھر ان کی وضاحت، ان کی تفصیل، ان کی تشریح کر کے ہمیں سمجھاتے بھی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور معنی اس کا بیان کیا گیا ہے، تصفیہ قلب اور تجنیہ روح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کو صاف ستھرا کرتے ہوئے روح کو ایک جانب لگا دینا، ایک طرف، ایک جانب، ایک رخ کی طرف اسے لگا کر پھر بندہ بے رغبت ہو جائے۔ اور ایک اور معنی اس کا بیان کیا گیا ہے، یہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا، اس کا یہ میں چوتھا معنی بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اخلاص، اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا، اور دنیا وما فیہا، یہ جو پوری دنیا ہے اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، ان تمام تر چیزوں سے بے رغبت ہو جانا، دنیا وما فیہا سے بے رغبت ہو جانا، اپنی نیت کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص کر لینا، اپنی نیت کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے بالکل خالص کر دینا کہ میں جو کچھ بھی کروں گا وہ میرے اللہ کے لیے ہے، میں جو عمل کروں گا وہ میرے رب کے لیے ہے۔ علماء کے اقوال اس بارے میں کثیر آئے ہیں، ایک اور میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ نمبر 5 ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر معنی ہیں لیکن میں اسی کے اوپر اکتفا کروں گا، یہ بہت اہم ہے۔ نمبر 5 ہے مخلوق، اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کی خدمت کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، یہ بھی تصوف کا ایک معنی ہے، مکمل معنی، کہ مخلوق کی خدمت میں اپنے آپ کو لگا دینا، اپنے آپ کو اس بات میں مصروف کر لینا کہ اگر میرے بھائی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بس اب میں اپنی تمام تر کوششوں کو، اپنی تمام تر کاوشوں کو اس طرف لگا دوں گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب کچھ صوفیہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے اقوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت جنید آ رہی ہے نہیں آ رہی، صوفیت واقعی میں نظر آتی ہے نہیں آتی؟ تو صوفیت اس اعتبار سے جو نام ہے وہ نام ہے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا۔ تیسرا معنی میں رکھ رہا ہوں عمل صالح، عمل صالح یعنی نیک اعمال، نیک اعمال یہ تیسری چیز ہے جس کے اوپر تصوف کی بنیاد ہے، صوفیت کی، صوفیزم کی بنیاد ہے۔ اگر عمل نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہے عمل نہیں ہے، حدیث پڑھ رہا ہے عمل نہیں ہے، تو پھر تال میل نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، وہ تسلسل نہیں ہے۔ جس تعلق کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے تو صرف قرآن 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 کہتے رہنا، اس پر عمل نہ کرنا، اور صرف حدیث 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 ہی کہتے رہنا، اس پر عمل نہ کرنا، تو یہ بھی تصوف کے عین خلاف ہے۔ آگے ایک اور بات عرض کر رہا ہوں، نمبر 4 اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ، بہترین اخلاق، ایک ایسے اخلاق ہوں، ایسے پیارے اخلاق ہوں کہ جب کوئی بندہ دیکھے نا کہ یار واہ 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 سبحان اللہ، یار واقعی میں یہ لوگ ہی مسلمان ہیں۔ آج ہم نے دیکھا ہے بڑی قرآن اور حدیث کی باتیں کرنے والے لوگ کہ جب ان کے پاس جاؤ، ان سے مصافحہ کرنے کے لیے جاؤ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ امیروں کے لیے تو ہاتھ یوں پھیلائے جاتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں ان کے لیے 3 انگلیاں آگے بڑھا دی جاتی ہیں، چلو بھائی ہو گیا سلام۔ نہیں نہیں نہیں، نہ یہ قرآن ہے، نہ یہ حدیث ہے، نہ یہ اخلاق حسنہ ہے، بلکہ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ غریب بھی آئے تو جب بھی آپ کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، امیر آئے جب بھی آپ کے دروازے اسی طریقے سے کھلے ہوئے ہوں، یہ ہے اخلاق حسنہ۔ اگر اس کے اوپر عمل ہے تو ہاں یہ بھی ایک صوفیت کی قسم ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، سلامت صدر، دل کو صاف ستھرا رکھنا کن چیزوں سے؟ حسد، بغض، کینہ، عناد، یہ جو دل کے اندر پائی جانے والی چیزیں ہیں، ان تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک آیت مبارکہ کے نزول کی میں بات کر رہا ہوں۔
مومن ہو گئے. بس اپنی آخری بات کی طرف جا رہا ہوں, توجہ آپ نے رکھنی ہے. ایمان لے آئے, مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے, ان کے ایمان کو ذرا پرکھیے, ان کے ایمان کو ذرا سوچیے, اور ہم آج ہمارے ایمان کا جو حال ہے, آج ہمارے ایمان کا حال کیا ہے, ذرا اس کے اوپر غور کیجئے. صحابہ کرام حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ نے ہمیں آپ کے ذریعے سے مسلمان بنا دیا ہے. زور سے بولیے ذرا. اللہ نے ہمیں آپ کے ذریعے سے ایمان دے دیا ہے. یا رسول اللہ, اگر ہم آج مسلمان ہیں تو وجہ آپ ہیں. اگر آپ نہ ہوتے, لولا مہتدینا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت نہ ملی ہوگی, نہ ہم نمازیں ادا کرتے, نہ ہم صدقہ دیتے. ہمیں نمازوں کا پتہ چلا ہے تو یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے پتہ چلا ہے, مسلمان ہو گئے, مومن ہو گئے. لیکن دل کے اندر ایک بات آئی. دیکھیے, اخلاص یہ سب سے پہلی چیز ہے, نیت یہ سب سے پہلی چیز ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم مومن ہو گئے, مسلمان ہو گئے, لیکن ایک مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک ہم مومن نہیں ہوئے تھے ہم حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ کر کرتے آئے ہیں. یا رسول اللہ آپ بتائیے, آج تو ہم مومن ہو گئے ہیں, آج تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں, لیکن جو ہم اسلام سے پہلے, ایمان سے پہلے گناہ کرتے آئے ہیں, یا رسول اللہ ان کا کیا بنے گا؟ کہیں وہ ہمارے ایمان کے ساتھ منسلک تو نہیں ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے جب صحابہ کرام کا یہ اخلاص دیکھا, جب صحابہ کرام کی یہ نیت دیکھی کہ جو ایمان سے پہلے یہ گناہ کر چکے ہیں ان کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت مبارکہ نازل فرمائی. سورہ مائدہ پارہ نمبر 7 کی یہ آیت مبارکہ ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم ایمان لے آئے, ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں کھائی ہیں جو ہمارے لیے حلال نہیں تھی, ہم نے بہت ساری ایسے مشروبات پیے ہیں جو ہمارے لیے حلال نہیں تھے. اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, اے میرے محبوب کے صحابہ, اے میرے محبوب کے امتی ہو, اب تم مسلمان ہو گئے ہو, اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح, وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے ہیں, اب نیک عمل کر رہے ہیں, ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کر رہے ہیں, ایمان لانے سے پہلے جو وہ گناہ کر چکے ہیں اب ان کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. کوئی بھی ہم سے جیتا